آتا ہے. رب کے بارے میں یقین ہے کہ ہے، ہاں عرش پر ہے، لیکن یہ اس لیے مان رہا ہے کیونکہ میرے باپ دادا مانتے تھے. بس اگر اس کو یقین ہوتا کہ رب ہے تو شراب نہ پیتا، جوا نہیں کھیلتا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے لیکن رب تو دیکھ رہا ہے. لیکن ہم مانتے ہاں ہے اللہ دیکھ رہا ہے، مانتے. کیوں؟ میرے باپ دادا مانتے ہیں. لیکن موت کا یقین، اس کو یقینی ہے کہ ہاں روز دفن کرتا ہے مردہ. مولوی جرجیس کو بھی یقین موت کا. انڈیا سے بھاگا، اس نے سوچا کہ انڈیا میں تو سب مرتے ہیں، پاکستان جاؤں، شاید مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں زندگی میرے ساتھ وفاداری کرے. انڈیا سے بھاگ کر مولوی جرجیس پاکستان گیا. پاکستان کی سرزمین نے پوچھا جرجیس کیوں آئے ہو انڈیا چھوڑ کر؟ میں نے کہا انڈیا چھوڑ کر اس لیے آیا کہ وہاں میں نے بڑے بڑوں کو مرتے ہوئے دیکھا. اندرا گاندھی کو 16 گولیوں سے بھون دیا، راجیو گاندھی کے چیتھڑے اڑ گئے، بڑے بڑے لوگوں کے مرڈر دیکھے ہیں، گولیوں سے مرتے ہوئے دیکھا ہے. جب انڈیا کی سرزمین راجیو گاندھی اور اندرا گاندھی اور مہاتما گاندھی کو نہیں چھوڑ سکی تو ہمیں کیا چھوڑے گی؟ اس لیے آیا ہوں پاکستان کی سرزمین پر، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، شاید یہاں زندگی وفاداری کرے. اس نے ہنستے ہوئے پاکستان کی سرزمین نے کہا جرجیس تو نے جنرل ضیاء الحق کے چیتھڑے اڑتے ہوئے نہیں سنے، نہیں دیکھے؟ تو نے بے نظیر بھٹو کی کم پٹی پر لگی ہوئی بندوق کی گولی اور اس کے اثر سے اس کا مرتا ہوا چہرہ تو نے نہیں دیکھا؟ تو نے ذوالفقار علی بھٹو کو تخت تار پہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکتا ہوا نہیں دیکھا؟ تو نے جنرل یحییٰ کو اور ایوب خان کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اگر تو نے ان کی داستانیں پڑھ لی ہوتی تو تم پاکستان کی سرزمین پر نہیں آتے. تم نے سکندر کو نہیں دیکھا جو ترچھی ٹوپی لگایا کرتا تھا اور کبھی کہا کرتا تھا کہ پاکستان میں میرے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. اس کو اتنا گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر، لیکن مرا تو اس کے 2 گز اس کے شریر کو، اس کے جسم کو پاکستان کی 2 گز زمین بھی نہیں مل سکی، ایسے اس کی موت آئی. مولوی جرجیس نے جب یہ سنا بھاگ کر وہاں سے عراق کی سرزمین پر گیا. عراق کی سرزمین نے ہمیں جواب دیا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا زندگی بچانے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے. اس نے کہا تخت و تاج کے مالک کو، صدام کو تو نے نہیں دیکھا؟ جب نہانے جاتا تھا تو سونے کی ٹوٹی اس کے باتھ روم میں ہوا کرتی تھی، جس ہینگر پر وہ تولیہ لٹکاتا تھا ٹاول وہ سونے کا ہوا کرتا تھا، جس نل کو کھولتا تھا اس کی ٹوٹی سونے کی ہوا کرتی تھی، جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی. اتنا بڑا آدمی بھی تخت دار پہ لٹکا دیا گیا ہے. اگر ہم نے وفاداری کی ہوتی تو اس کے ساتھ میں بھاگ کر مصر گیا. مصر کی سرزمین نے کہا ہم نے موسیٰ کو نہیں چھوڑا، اور وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا جب اس کو نہیں چھوڑا تو تم کون ہو؟ ساری جگہوں سے مایوس ہو کر میں سعودی عرب کی سرزمین پر گیا. سعودیہ کی دھرتی نے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا ہر جگہ موتیں آتی ہیں، یہ عرب ہمارا ملک ہے، ہم یہاں چلے آئے. اس نے بھی چیخ کر کہا کہ تم نے شاہ فیصل کا انتقال نہیں سنا ہے، تم نے شاہ فہد کو نہیں سنا ہے، تم نے شاہ سعود کو نہیں سنا ہے، ان سب کو بھی یہ زمین نگل گئی. تمہیں موت سے بچنا ہے تو مکے یا مدینے کی سرزمین پر چلے جاؤ. میں مکے کی سرزمین پر آیا، میں نے حج کیا، میں نے عمرہ کیا. میں جب تک مکے میں رہا خانہ کعبہ میں ہر نماز کے بعد امام صاحب کئی جنازے پڑھاتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد میں نے جنازے پڑھتے ہوئے دیکھے ہیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا، میرے بھائیو ہر مسجد پر پڑھا جاتا ہے اور ہر نماز کے بعد جنازے پڑھے جاتے ہیں اور کاندھے دیے جاتے ہیں اور ان کو جنت الماوا یا اور دوسرے قبرستانوں میں دفن کیا جاتا ہے. مکے کی سرزمین نے بھی کہا اپنی آنکھوں سے یہاں جنازے اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، یہاں پہ موت کی ان سے چھٹکارا نہیں ہے. لاسٹ میں بھاگ کر میں مدینہ گیا. مدینے کی سرزمین نے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا ہر جگہ موت اپنی آغوش میں لے رہی ہے، میں اپنی جان بچانے کے لیے یہاں چلا آیا. مدینے کی دھرتی نے کہا مسجد نبی میں گنبد خضرا کے نیچے چلا جا. اگر مجھے وفاداری کرنا ہوتی تو جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ کرتی. گنبد خضرا کے نیچے اللہ کا سب سے پیارا حبیب جناب محمد رسول اللہ دفن ہے. جب ہم نے ان کے ساتھ وفاداری نہیں کی تو تم کون ہو؟ ہم کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں. جب محمد رسول اللہ کی قبر اتھر دیکھ لی تو ایک
جگہ بیٹھ گیا، قرآن ہاتھ میں لے لیا، پڑھنے لگا، شاید موت سے بچنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ قرآن پڑھتا گیا، قرآن کی آیت نے بھی چیخ کر اعلان کر دیا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم بڑے بڑے محلوں میں چلے جاؤ، بڑے بڑے ستونوں میں چلے جاؤ، بڑے بڑے قلعوں میں گھس جاؤ، موت تمہیں ادھر بھی آ پکڑے گی، موت تمہیں ادھر بھی اپنے شکنجے میں لے لے گی، بچنے کی کوئی راہ فرار نہیں ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کا فرمان پڑھتا ہوں تو اس میں لکھا ہے جیسے زمین نے قرض لیا ہو، لومڑی نے قرض لیا ہو زمین سے، بس ایسی مثال ہے کہ لومڑی کی نیت خراب ہوتی ہے اور وہ زمین کو قرض نہیں دینا چاہتی ہے، بھاگ رہی ہے، لیکن جہاں تھک کر رکتی ہے زمین کہتی ہے لا میرا قرض دے، لومڑی کہتی ہے زمین تو ادھر بھی ہے، ادھر سے بھاگتی ہے، 50 کلومیٹر دور چلی جاتی ہے، سستاتی ہے، جیسی بیٹھتی ہے زمین کہتی ہے میرا قرض دے، لومڑی بھاگتی رہی قرض سے بچنے کے لیے، لیکن زمین اپنا مطالبہ کرتی رہی، یہاں تک کہ مر گئی، لیکن زمین نے اپنا مطالبہ نہیں کیا۔ تم جہاں پر بھی جا رہے ہو، موت وہاں آہنی پنجے لیے کھڑی ہوئی ہے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، وہ تم سے ہاتھ ملا کر رہے گی، وہ تم سے گلے مل کر رہے گی، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے اس موت سے رشتہ جوڑا تھا نبی اکرم نے اور فرمایا تھا کہ تم حازم اکثروا ذکر حازم اللذات، تم لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کثرت سے یاد۔ ایک بار تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے دونوں کاندھوں کو پکڑ لیا اللہ کے نبی نے اور ان کو کھڑا کر دیا اور دونوں کاندھے پکڑ کے کہا اے عبداللہ، دنیا میں تم بالکل ایک مسافر کی طرح رہو، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایک اجنبی بن کر مسافر کی طرح رہو۔ اے عبداللہ، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جایا کرے اور تمہاری آنکھ صبح کھل جایا کرے، تم اپنے آپ کو زندہ دیکھا کرو، تو شام کا انتظار نہ کرنا، اس لیے کہ پتہ نہیں شام کو تم مردوں میں لکھ کے جاؤ یا زندوں میں لکھ کے جاؤ، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا، اس لیے کہ صبح تک پتہ نہیں تمہیں زندوں میں لکھا جائے یا مردوں میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے کی نصیحتیں کرتے ہوئے ہمیں جناب محمد رسول اللہ نظر آتے ہیں، اس طریقے کی نصیحتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے رب سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو، اور فکر آخرت کا تصور ہمارے دل میں جتنا رہے گا اتنا ہی زیادہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں گے۔ سلطان بایزید کا نام تو بہت مشہور ہے، سنا ہوگا میرے بھائیوں، ترکوں کا بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے، یہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا ہے، ایک پل کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ سلطان بایزید ایک پل کے اوپر سے گزرتا ہے، ایک بوڑھی عورت سینہ تانے کھڑی ہوئی ہے، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں کر لیا ہے اور سلطان بایزید کو روکنے لگی، رک جاؤ، ایسے رک جاؤ۔ سلطان بایزید ایک بادشاہ ہے، ایک بوڑھی عورت پل کے اوپر راستہ روکے ہوئے ہے، سلطان بایزید پل سے گھوڑے کو روک لیتا ہے، بڑھیا آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے سلطان، آئے بادشاہ، میرا فیصلہ اس پل پر کرے گا یا قیامت کے دن پل صراط کے اوپر کرے گا؟ ایک معمولی بوڑھی عورت، جذبہ دیکھیے نبی کی تعلیم نے کتنا بہادر بنا دیا۔ آئے بادشاہ، آئے سلطان بایزید، میرا مقدمہ اس پل پر حل کرے گا یا اس پل صراط پر؟ سلطان بایزید گھوڑے سے اتر جاتا ہے، کہتا ہے ماں نہیں، اس پل پر بہت دیر ہو جائے گی تیرا فیصلہ کرنے میں، اسی پل پر تیرا فیصلہ کروں گا، بتا کیا ہے؟ کہا سلطان، میری ایک گائے تھی، میرے پاس ایک گائے تھی، اسی کا دودھ پی پی کر میں گزارا کرتی تھی، تیرے سپاہیوں نے میری گائے کو کاٹ ڈالا، تیرے سپاہیوں نے میری گائے ذبح کر دی، اب میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں۔ اسی پل پر سلطان بایزید نے سپاہیوں کو بلایا، اکٹھا کیا، تفتیش کی، اور اسی دن پتا چلا کہ بڑھیا بالکل سچ بول رہی ہے۔ اس بڑھیا کو اس گائے کی قیمت کے کئی گنا زیادہ اس کو مال و دولت سے نوازا اور سپاہیوں کو سزا دی، سخت سے سخت سزا جو دے سکتا تھا ان کو سزا دی، لیکن اسی پل کے اوپر اس نے وہ فیصلہ کر دیا۔ سلطان بایزید کو اس بڑھیا کا یہ فیصلہ کرنے کے لیے اگر کسی چیز نے اکسایا تھا تو وہ تھا فکر آخرت، قیامت کے دن کا ڈر کہ اس پل صراط پر ہم کیسے فیصلہ کریں گے۔